ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائٹیشن ہیں فارحان خان صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے جی آپ؟ جی خیریت سے الحمد للہ۔ چلیں ماشاء اللہ، ہم نے صحت اور اس کے غذا کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ رمضان کے قریب ہیں ہم، تو مرغن غذائیں ویسے تو کھانی نہیں چاہیے، لیکن ہم کچھ زیادہ شروع کر دیتے ہیں رمضان میں، تو تھوڑا غذا اور صحت کے حوالے سے میں گائیڈ کیجیے گا کہ ایک جو مثالی سحری ہونی چاہیے جو سارا دن آپ کو انرجی رکھے، آپ توانائی رہے، آپ لو نہ فیل کریں، پیاس کی شدت کم محسوس ہو، وہ کیا ہونی چاہیے؟ اچھا، ایسا ہے کہ مثالی سحری کے لیے ہمیں ہر جو فوڈ گروپ ہے اس کو انکلوڈ کرنا چاہیے اپنی خوراک میں۔ اس میں ہمارے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس شامل ہیں، جس میں کہ ہمارے روٹی، دالیں ہیں، ٹھیک ہے، چاول جو ہیں وہ سمپل کاربوہائیڈریٹ میں آتے ہیں، وہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو جلدی بھوک لگ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹین کا سورس لازمی ہونا چاہیے آپ کی ڈائٹ میں، جیسے کہ ہو گیا مرغی ہو گئی، دالیں ہو گئی، انڈے ہو گیا، یہ اس میں ضرور شامل ہو۔ ساتھ میں دودھ یا دہی کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ ایک مثالی سحری ہے جو آپ کو پورا دن تک توانائی دیتی رہے گی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے پورشنز جو ہیں وہ غذا کے کھا لیتے ہیں۔ کھانا آپ کے ہم نے بہت دیر تک بھوکا رہنا ہے، کھانا آپ جتنا بھی کھا لیں 3 گھنٹے بعد اس نے ہضم ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو بیلنس رکھیں، سحری میں خاص طور پہ۔ اور اکثر لوگ ہیں پانی کے بہت بڑے بڑے پورشنز پی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بالکل نوزیا وغیرہ۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ آپ نے تھرو آؤٹ دا ڈے جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے پورے دن میں، اور سحری میں 1 سے 2 گلاس پانی انف ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک آئیڈیل قسم کی سحری، اس کو مزید تھوڑا ہم کلیئر کر لیں، کیا کیا پورشنز لینے چاہیے؟ کچھ لوگ میٹ لیتے ہیں، کچھ لوگ ویٹ لیتے ہیں جیسے آٹا یا کچھ اس طرح کی چیز، وہ روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، کچھ لوگ کھجوریں زیادہ لیتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ ملک لے لیتے ہیں، یا پھر اینڈ میں نے دیکھا کچھ لوگ 1-2 الائچی بھی چبا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے یہ پورشن؟ ٹھیک ہے، اچھا پورشن میں سب سے پہلے ہم دیکھیں جو آپ کے چکی کے آٹے گندم کی روٹی ہے اس کو لیں 1 روٹی۔ پراٹھوں کو خدا کا واسطہ نہ استعمال کریں، کیوں؟ اچھا، آپ نے بڑا فوکس کیا کہا خدا کا واسطہ نہ بالکل۔ اچھا، اتنا یہ نقصان دہ ہے؟ بالکل، رمضان ایسے ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے ہیلتھ وائز، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ ہم ویٹ گین بڑھا لیتے ہیں، ہماری کولیسٹرول پروفائل خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے، جن کو بلڈ شوگرز ریز ہیں ان کا اور زیادہ ہائی ہوا ہوتا ہے، تو ہم بالکل اپنا نظام خراب کر لیتے ہیں بجائے کہ ہم اس کو صحیح کریں۔ ٹھیک ہے، تو 1 چپاتی لیں، اگر پراٹھا بنا رہے ہیں تو اندر اس کے تیل مت ڈالیں، جو پراٹھا بناتے وقت دیسی گھی لگا لیں، دیسی گھی جو لگاتے ہیں وہ مت لگائیں، ٹھیک ہے۔ اگر لگانا ہے 1 چائے کا چمچ اتنا لگائیں، اتنے میں پراٹھا بن جائے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں کوئی بھی سالن لے لیں، 1 بوٹی لے لیں، دال ہو یا سبزی کا سالن ہو، ٹھیک ہے، یا انڈا لے لیں فرائی 1 عدد۔ 2 انڈے لیے جا سکتے ہیں، 2 انڈے بھی لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کولیسٹرول کا پیشنٹ ہے تو وہ 1 انڈا لے لے، یا زردی کے بغیر 2 سفیدیاں لے لیں، اس کا آملیٹ وغیرہ بنائیں۔ 1 گلاس لسی کا لیں، 3 سے 4 کھانے کے چمچ دہی لیں، 1 سے 2 کھجوریں لیں یا چند ڈرائی فروٹ لیں۔ الائچی آپ نے کہا یہ پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے، تو یہ ایک آئیڈیل سحری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھرو آؤٹ دا منتھ آپ یہ کریں، بالکل۔ لیں جی، یہ بات بڑی زبردست ہے کہ جو پانی کے کنٹینر پینا شروع کر دیتے ہیں ہم، کہ سارا دن پھر ہم اونٹ تو ہے نہیں کہ ہماری کوہان میں وہ پانی جمع ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا لیں، لیکن آپ نے روزے کا فائدہ بھی تو لینا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ انٹیک کریں۔ اچھا، زیادہ پانی پینے سے بھی ڈائیوریٹک ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ایکسیس واش روم یوز کریں گے۔ او یس، آپ کو بار بار جانا پڑے گا، جانا۔ ٹھیک ہے۔ پورشن چھوٹے چھوٹے بتا دیے، میٹ ہو جائے، ویٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ نے کوئی دال لینی ہے، کوئی بھی گرینز آپ نے لینے ہیں، کھجور ہو جائے، دہی، یہ بہترین آئیڈیل آپ نے بتایا، وہ مکمل ہر فوڈ گروپ آ رہا ہے، اور نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کو بڑے سرپلس اس ڈائٹ سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں پھر اب جہاں پہ میں نے سحر کا کہا تو افطار کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ پکوڑے آنے چاہیے جی، کچوریاں آنی چاہیے، پھر اس کے بعد اور لوازمات، دہی بلے، فروٹ چاٹ، رولز، بلا بلا بلا، بہت ساری چیزیں ہم سجا لیتے ہیں، جن میں اسپیشلی تلی ہوئی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو لازمی ہونی چاہیے، زبان کا چسکا ہے جی ہمیں۔ کیا ذائقے اور صحت کے درمیان کوئی میڈیم گراؤنڈ ممکن ہے کہ ہم تھوڑا بہت یہ لے لیں، یا اس کو بیلنس کیسے کر لیں؟ جی بالکل ممکن ہے۔ اصل میں جو فاسٹ ہے اس کو ہم نے فیسٹنگ سمجھ لیا، تو ہم فاسٹ ٹو فیسٹ تک چلے کر لیا، ہم نے اس کو دعوت سمجھ لیا۔ تو جو آپ کا افطار ہے وہ بڑا معتدل سا ہونا چاہیے۔ اکثر آپ بہت بڑے بڑے پورشنز لے لیتے ہیں کاربوہائیڈریٹ کے، نشاستے کے، تو اس کے بعد آپ کو بھوک بہت جلدی لگتی ہے اور آپ سارا دن کوئی نہ کوئی سنیکنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اس سے آپ کا ویٹ بہت گین ہوتا ہے۔ جہاں تک بات رہی پکوڑوں سموسوں کی، وہ بالکل کھائے جا سکتے ہیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ جو آپ کا افطار ہے اس میں آپ 1-2 کھجوریں لیں، ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ 1 گلاس کوئی بھی مشروب کا لے لیں, اور ساتھ میں پھل لے لیں, فروٹ چاٹ لے لیں. اگر پکوڑے سموسے کھانے ہیں تو ایئر فرائڈ یوز کریں. کہ یہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کی صحت بلکہ پورے گھر کی صحت کو ہیلدی ہے آپشن ہے. تو اس میں جو پکوڑے سموسوں کی بات آ جاتی ہے, اس کی اسٹفنگ کو دیکھ لیں. جو آپ رول سموسے بناتے ہیں اس میں چکن کا پورشن ایڈ کریں, سبزیاں ڈالیں اور اس کو شیلو فرائی کر لیں یا ایئر فرائی کر لیں, اور 1 سے زیادہ اس کا پورشن نہ لیں. یہ نہیں کہ 4 تو رول ہو گئے, 6 سموسے ہو گئے, 2 کچوریاں ہو گئیں, وہ پیٹ کا تو پھر ڈرام ہی بننا ہے. اور پھر اس کے بعد بندہ کہتے کہ میں نے تو اتنا کھا لیا, مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا. تراویح کے لیے جانا ہے آپ نے, نماز کے لیے پھر وہ طبیعت بوجھل آپ کو محسوس ہوتی ہے, آپ اوور پورشن لے لیتے ہیں. افطار میں یہ روٹین بنائیں, پکوڑے کھانے ہیں تو اس میں سبزیاں زیادہ ڈالیں, آلو کم سے کم ڈالیں. آپ کا پالک ہو گیا, پیاز ہو گیا, بیگن وغیرہ, اس طرح کی سبزیاں اس میں پکوڑوں میں. کچھ لوگ میٹ لیتے ہیں, باربیکیو لے لیتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی میٹ جیسے کباب ہو گئے یا بون لیس چکن ہو گیا, وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ رائتے کا دہی کا استعمال, اور وہ بھی منٹ والا ہو, منہ میں پانی آنے لگ گیا, پودینہ ہو, چیزیں. کہ صاحب آپ کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے. میں تو زمزم کے پہنچ چکا ہوں. اچھا جی, وہ زمزم تک گئے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. کیونکہ آپ کو ملنا بھی افطار اور سحر میں وہاں پہ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم جب اب آگے تھوڑا سا گرم موسم شروع ہو جائے گا, ٹھنڈک کے بعد, ہم ٹھنڈے مشروب بہت پیتے ہیں. جیسے افطار کیا, اگر ہم نے کھجور انٹیک نہیں کی تو ہم ٹھنڈا مشروب پئیں گے, اور اس پہ پھر جان لیوا چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا سافٹ ڈرنک شامل ہوگا, پھر اس میں ہم نے کوئی چیزیں ملائی ہوں گی, یا کلرفل کوئی ایسا مشروب ہوگا. یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ اچھا, ٹھنڈا مشروب جو ہے کیونکہ گرمی کی شدت ہوتی ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ خود ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتی ہے, تو ٹھنڈا پانی پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر آپ برفیلا پانی پی رہے ہیں بہت زیادہ برف ڈال کے, وہ ایشو کر سکتی ہے. ٹھنڈا پانی جو ریفریجریٹنگ ٹیمپریچر پہ وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جہاں تک مشروبات کی بات رہی تو جو ہمارے دیسی مشروبات ہیں وہ سب سے بہترین ہے. آپ کی سکنجبین ہو گئی, لسی ہو گئی, اور اس کے علاوہ پودینے سونف کا پانی ہو گیا, اس طرح کے آپ مشروبات لیں. اور جہاں تک دودھ سوڈے کی بات ہے, سوڈا جو آپ بنا رہے ہیں وہ ڈائٹ سوڈا پہ بنائیں. اچھا, جو بھی کولڈ ڈرنک آپ اس میں یوز کر رہے ہیں تو وہ ڈائٹ یوز کریں تاکہ آپ کا شوگر کا انٹیک جو ہے وہ کم سے کم رہے. اچھا, جو کہا جاتا ہے کہ آپ دودھ سوڈا بناتے ہیں, عام فزی ڈرنکس اور جو ہماری سافٹ ڈرنکس ملتی ہیں وہ بالکل نقصان دہ ہے, وہ نہیں بنانا چاہیے, اس کے بارے میں ٹھیک ہے؟ اچھا, اس کو اوکیجنلی یوز کیا جا سکتا ہے. جو ہم اس میں بیسیکلی جو فزی ڈرنکس ہوتی ہیں فاسفورس زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو دودھ میں بھی فاسفورس اور کیلشیم ہوتا ہے, تو آپ 3 پارٹ جو ہیں وہ ملک کے لیں, 1 پارٹ آپ فزی ڈرنک کا یوز کر سکتے ہیں, چھوٹا پورشن اس میں. جی, لیکن اوکیجنلی اس میں آپ نے ایڈڈ شوگر نہیں ڈالنی. لوگ روٹین میں پی رہے ہوتے ہیں رمضان میں, وہ نقصان دہ الٹا. مشروب کو بدل کے استعمال کریں, لسی لے لی, دودھ سوڈا لے لیا, کوئی اور مشروب لے لی, منٹ مارگریٹا لے لیا, لیکن اس کو آپ بنائیں جو ہے ڈائٹ فزی ڈرنک. اچھا, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا منٹ مارگریٹا, ویسے تو بڑی زبردست ڈرنک ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ ایک ٹرم ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہوا ہے منٹ مارگریٹا. یعنی پنجابی میں اس کو لے گئے منٹ مارگریٹا, لیکن منٹ مارگریٹا آلویز, وہ بھی ایون پینا کلاڈا لے سکتے ہیں. بالکل, وہ بڑی ریفریشنگ گرمیوں کے حساب سے, اور سب سے بہترین جو ہے وہ ستو ہے. اچھا جی, وہ آپ کا جو گرمی کی شدت ہے اور جو آپ کے جسم میں حدت پیدا ہو گئی ہوتی ہے روزے کی وجہ سے, تو اس کو وہ بڑا اچھا مفید ہے افطار میں لیا افطار کے لیے. ٹھیک ہے, جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, ایک تو ان کے لیے مینجمنٹ بتا دیں, کیونکہ وہ ویکنیس ان کو ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. کیسے سحر کریں, کیسے افطار کریں, تھرو آؤٹ دا ڈے ایکٹیویٹیز کو کس طرح مینیج کریں؟ اچھا, ڈائبٹیز کے لیے کافی سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے مل کے کچھ گائیڈ لائنس بنائی ہیں جسے ڈار گائیڈ لائنس کہتے ہیں, ڈائبٹیز اینڈ رمضان. جی, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیلنس اپنی ڈائٹ لیں, ٹھیک ہے, نیند اپنی پوری کریں, نیند کا خاص طور پہ خیال رکھ لیں. جو رمضان میں ہم اکثر تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں سحری میں تھوڑا ٹائم رہ کے چلو کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, کوئی سیریز دیکھ لی, تو جاگتے رہتے ہیں, وہ ہم اپنی باڈی کو ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, الٹا نقصان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی نیند کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اور ڈائبیٹک پیشنٹ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ٹریننگ کے روزے رکھ لیں, اور اس میں اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کرتے رہیں, سحری کے 10 منٹ بعد, مڈ آف دا ڈے, اور افطار سے پہلے اور افطار کے بعد. یہ 3 دن اپنا چیک اپ کر لیں, بلڈ شوگر چیک کرتے رہیں. اگر تو لگتا ہے نارمل لیولز ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر ان کا بلڈ شوگر لیول 70 سے کم یا 300 سے زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اس چیز کو دیکھ کے اور اپنے معالج کے ساتھ جو ہے انسولین کی ایڈجسٹمنٹ کر لیں, پھر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور ڈائبیٹک پیشنٹ جو اپنی روٹین ہے سحری ہے, اس میں یہ چاول, سفید آٹے کی روٹی, بریڈ وغیرہ نہ لیں, ٹھیک ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو کھانا وغیرہ ہضم نہیں ہوتا تو دلیے کی آپشن کی طرف چلے جائیں. یخنی میں بالکل دلیا پکا لیں, اس میں سبزیاں وغیرہ ایڈ کر لیں.
اور ملٹی گرین جو آٹا ہوتا ہے اس کی چپاتی بنا لیں یا ملٹی گرین بریڈ لے لیں اور ساتھ میں وہی سالن روٹی پروٹین کا پورشن لازمی شامل کریں. اگر آپ کوئی سبزی وغیرہ لے رہے ہیں تو ساتھ ایک ابلا انڈا لے لیں تاکہ آپ کا پروٹین رہے, جو آپ کے بیلنس رہے, اس کو بلڈ گلوکوز لیولس ہے وہ ایک دم سے ڈراپ نہ ہو زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھانے کی وجہ سے. تو پروٹین سے سلو اینڈ اسٹڈی انرجی ملتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب میں نے اکثر شوگر پیشنٹ جو ہیں ان کو دیکھا ہے, ان کو منع کریں کہ آپ رائس نہ کھائیں, آپ نان نہ کھائیں, آپ روٹیاں نہ کھائیں, آپ بیکری آئٹمس نہ کھائیں, ڈبل روٹی نہ کھائیں, اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں. کہتے پھر ہم کھائیں کیا؟ تو وہ یعنی وہ کنونس نہیں ہوتے اس بات پہ, لیکن وہ ان کے اپنے لیے بہتر ہے. آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے, یا اگر یہ لیں تو کس حد تک لیں؟ اچھا, یہ اوکیجنلی چیزیں لی جا سکتی ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. اگر آپ کا ڈائبیٹک کنٹرول ایک پیشنٹ کا بہتر ہے تو ہم اس کو چیزیں کچھ حد تک الاؤ کر دیتے ہیں. اگر کسی کا بالکل کنٹرول نہیں ہے, وہ ہائپر گلائسیمیا کا بار بار شکار ہے, تو اس کو یہ ٹوٹلی ریسٹرکٹ ہوتی ہیں. تو ہم بلڈ شوگر لیولس دیکھتے ہوئے ان کو الاؤ یا ناٹ الاؤڈ کرتے ہیں. تو ویری کرتا ہے وہ بالکل پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں. اور دوسری ایک اور ڈائبیٹک پیشنٹس میں میتھ یہ ہے کہ جو آپ کا گڑ اور شہد ہے وہ آپ کو نقصان نہیں کرتے. او یس, بالکل بالکل. تو چینی, گڑ اور شہد جو ہے وہ ایکولی آپ کا بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ ریز کرتے ہیں. ایون زیادہ کھجور بھی, بالکل کھجور کی کوانٹٹی بھی زیادہ لے لیں. بالکل, جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے وہ 1 سے 2 خشک والی جو کھجور ہے اس کا استعمال کریں, اس سے زیادہ نہ کریں. سنت آپ کی ایک کھجور کھانے سے بھی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. صحت سے تو جی ہم خاص طور پہ زیادہ کانشیس رہتے ہیں. جاوید قصوری صاحب تو بڑا ڈائٹ کو پلان کر لیتے ہیں, اس لیے ماشاءاللہ اسکن اینڈ اسمارٹ رہتے ہیں, اسکنی سے رہتے ہیں. ہم لوگ جی وزن بڑھا لیتے ہیں. میں اپنی بات کر لیتا ہوں نا جی قصوری صاحب, آپ یہ نہ کہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہم لوگ وزن بڑھا لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, جو ہماری پریکٹس ہے نا, اصل میں ہمارے پورشنز افطار کے ٹائم پہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم 1000 سے 1500 کیلوریز وہ افطار کے ٹیبل سے پورا کر لیتے ہیں, جبکہ ہمیں اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. جیسے کہ ہم نے افطار کے بارے میں بات کی, ایک منیمم سی افطاری لیں, مغرب کی نماز پڑھیں, اس کے بعد کھانا لیں. یعنی آپ مغرب کی نماز تک کھاتے نہ رہیں, تھوڑا سا بریک لیں, یا یہ نہ کہیں کہ میں پہلے کھا لوں پھر مغرب کی نماز پڑھنے جاؤں. جو آپ کو افطار کے ٹائم پہ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ آپ کو 1-2 کھجور سے 1 گلاس مشروب سے پوری ہو جاتی ہے. ساتھ میں ایک پھل لے لیں, ٹھیک ہے. اگر بہت شوقین ہے رول سموسے کے, 1 رول یا 2 پکوڑے لے لیں, ٹھیک ہے. تو یہ افطار کریں, یہ بہترین ہے. اس کے بعد آپ مغرب کی نماز ادا کریں, آپ پھر رات کا کھانا کھائیں, تراویح وغیرہ ادا کریں, اور دین آپ صبح سحری کریں. اچھا, اگر کسی نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے اسپیشلی, وہ کیا اپنا ڈائٹ پلان بنائے؟ ویسے تو آپ چارج کرتے ہیں اس کے لیے, لیکن ہم پھر بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ سحری کیا لیں اور افطار کیا کریں. جو ہم نے ڈسکس کیا سحری کا, ٹھیک ہے, 1 چپاتی اور وہ اسی طریقے سے انڈا سالن, اور آپ لسی کا گلاس یا دہی وغیرہ استعمال کریں پورشن کے ساتھ. اور جو پراٹھے ہیں جو ہم اس میں تیل وغیرہ لگاتے ہیں, جو ایک پراٹھا بناتے ہیں نا, اس میں صرف جو ہمارے چکنائی کی کیلوریز ہیں وہ 400 تک چلی جاتی ہیں. تو ایک ہم میڈیم سائز جو پراٹھا کھاتے ہیں وہ 600 کیلوریز ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ہم نے پوری کر لی, وہاں پہ ہم نے پوری کر لی. تو یہ تھوڑا سا پورشنز کا ہمارے ہاں ایشو ہے. ٹھیک ہے. تو اعتدال کے ساتھ کھائیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ اعتدال کا حکم دیتا ہے, تو کھانے میں بھی اعتدال رکھیں. اور رمضان آپ کو ویسے ہی صبر اور نظم و ضبط کا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پریکٹس کریں. جیسے کہ افطار کی بات کی, اس میں آپ کھجور مشروب لیں, 1 فروٹ لے لیں, اور اگر یہ آپ کے کاربوہائیڈریٹس پورے ہو گئے تو رات میں جسٹ آپ پروٹین کی طرف جائیں, پھر ساتھ روٹی چاول نہ لیں. تو رمضان میں آپ کا 5 سے 6 کلو تو شرطیہ جو ہے وہ وزن کم ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے, ان کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ ان کو سحری میں اور افطاری میں کون سی چیزیں دیں کہ وہ ٹھیک فیل کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا, بچے تو اگر تو روزہ رکھنے کی ان کی عمر ہے, فرض ہیں, تو ان کو اس طریقے سے کریں کہ اس میں ڈائٹ جو ہے ان کو اچھی دیں. جوسز وغیرہ, بریڈ اور یہ جو جنک فوڈ ہے اس کو مت دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے, بچوں کو بھوک لگ سکتی ہے اور بچوں میں اریٹیبلٹی ہو سکتی ہے, بچے چڑچڑے پن کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہے, آپ چکی کے آٹے کی روٹی دیں, جو بھی بچوں کا پسندیدہ سالن ہے وہ دیں, انڈا لازمی شامل کریں, اور دودھ کا گلاس بچوں کی ڈائٹ میں, تاکہ ان کو انرجی وغیرہ جو ہے وہ ملتی رہے. اسی طرح سحری میں جو بچوں کو وہ چیزیں ہو گئیں وہ آپ نے دے دی. افطار میں بچوں کو جو بڑوں کی روٹین ہے وہ دیں. بچوں کو فروٹ چاٹ لازمی دیں, پھلوں کا کوکٹیل, کیونکہ اگر آپ بچوں کو ڈائریکٹ پھل دیتے ہیں ثابت تو وہ نہیں کھاتے اتنا شوق سے, رادر دین ان کو کوئی پروسیسڈ فوڈ وغیرہ مل جائے. تو آپ نے پلانٹ سے بنی ہوئی چیزیں کھانی ہیں, پلانٹ میں بنی ہوئی چیزیں نہیں کھانی, پروسیسڈ فوڈ بچوں کو نہیں دینا.
اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ روزے رکھوا سکتے ہیں، جیسے ہم عام زبان میں چڑی روزہ کہتے ہیں. آپ نے رکھے ویسے؟ جی بالکل، بچوں کی ٹریننگ ہو جاتی ہے بڑی اچھی. سب نے چڑی روزے رکھے سو بچے پریشان نہ ہو اس بارے میں. تو بچوں کی بڑی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے، تو پھر ان میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. تو جب وہ اپنے فرض ایج کو پہنچتے ہیں تو وہ روزہ اچھے طریقے سے پورا کر پاتے ہیں. اچھا، ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں کو ہم یہ جنک فوڈ نہ دیں، یہ تو مجھے پاسبل ہی نہیں نظر آتا آج کل کے دور میں. ہمارے بچے ہوں اور وہ جنک فوڈ کے بغیر رہ لیں، یہ کس طرح سے کریں؟ اگر وہ مجبوراً دینا ہی پڑے تو کیا کوانٹٹی ہو جو ان کو دے سکتے ہیں ہم؟ اچھا، جنک فوڈ میں بچوں کے زیادہ زنگر، نگیٹس، پیزا، پیزاز ہیں جو بالکل برگرز ہیں. باہر میں ایک تو ہائیجین کا مسئلہ آتا ہے کہ صفائی سے نہیں تیار ہوتے، دوسرا کہ وہ مضر صحت چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے. وہی چیزیں آپ گھر میں بنا کے بچوں کو آپ دیں، ویک میں 1 بار 2 بار دے سکتے ہیں. ہوم میڈ نگیٹ بنا کے دیں، پیزا وغیرہ اور برگرز وغیرہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلدی وے میں کوانٹٹی میں میٹر کرتی ہے. ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، سحری بھی کرنی ہے، افطار بھی کرنی ہے، جم بھی جانا ہے بالکل. یا کوئی سپورٹس کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سحری کے وقت کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا اکثر چھٹی والے دن وہ روزے کے دوران کھیل رہے ہوتے ہیں. کیا بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ سحری سے پہلے جم جائیں یا سحری کرنے کے تھوڑی دیر بعد جم جائیں؟ سارا دن انرجی بھی آپ کو چاہیے، جم کے بعد آپ کی انرجی لیول ویسے ڈرین ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، جو یہ پرسن ٹو پرسن اس کا بھی ویری کرتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ افطار سے پہلے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں کہ جب وہ لو ان انرجی ہوتے ہیں افطار کرتے ہیں تو ان کا ٹائم بھی تھوڑا سا سیو ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ رات کو پریفر کرتے ہیں. تو اٹس اپ ٹو یو، لیکن آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ آپ کا پارٹ آف لائف ہے، خاص طور پر رمضان میں، کیونکہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کمزوری ہے، طبیعت بھوجل ہو گئی ہے، تو آپ اپنے مسلس کو موو نہیں کرتے. آپ سحری کر کے لیٹے رہتے ہیں، افطار کے ٹائم اٹھتے ہیں افطار کی، پھر لیٹ جاتے ہیں کہ نکاہت ہو رہی ہے، تھکن ہو رہی ہے. میں اس کو کمپلیٹ کروں گا لیکن آپ پہلے بتا دیں. تو اس چیز کو اوائڈ کریں اپنی لائف میں، خاص طور پہ جنہوں نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے 40 منٹس تک واک لازمی کریں. ٹھیک ہے، اور یہ سحری میں بھی ہو سکتی ہے؟ سحری میں بھی ہو سکتی ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد کر لیں. جو لوگ تراویحاں پڑھتے ہیں ریگولرلی تو ان کو واک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی اچھی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. اس میں یہ کریں کہ ساتھ ORS جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں، جو ان کو پٹھوں میں کھچاؤ اور کمزوری وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ سحری کی سو گئے یا سارا دن موویز دیکھیں یا سو کے اٹھ کے کہا ہو مجھے روزہ بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے تو میں ذرا اب افطاری کے قریب جا کے بیٹھوں گا ٹیبل کے اوپر، تو یہ کیسا روزہ ہے بھائی پھر کہ جس کو آپ نے سو کے گزار دیا ہے؟ تو بہرحال یہ بھی کوشچن ہے. اچھا، ہمارے ہاں جیسا میں بلیک کافی میں نے لینی ہے، سحری میں لی جا سکتی ہے بلیک کافی یا پھر افطار میں فوری طور پہ لی جا سکتی ہے؟ یا کچھ لوگ چائے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، سحری میں بھی ایک پورا مگ پینا ہے انہوں نے اور پھر اس کے بعد افطار میں بھی کہیں گے چائے سامنے پڑی. یہ آپ نے پاکستانیوں کا دل کا سوال پوچھا ہے. بالکل. اچھا، کافی اور جو کیفین کی گائیڈ لائنس انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 300 ملی گرام تک ہم کیفین لے سکتے ہیں. جو آپ کا 1 کپ چائے یا کافی میں جتنی کیفین ہوتی ہے وہ تقریباً 80 سے 90 ملی گرام تک ہوتی ہے. تو آپ 1 سے 2 چائے کے کپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کافی پی کے جو ہے ڈائیوریٹک افیکٹ ہوتا ہے کہ ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے. اگر تو آپ میں اس طرح کا محسوس ہوتا ہے تو سحری کے ٹائم کافی وغیرہ مت لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یوز ٹو ہیں، پی سکتے ہیں، آپ کو پیاس کی شدت نہیں محسوس ہوتی تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کرنی ہے 1 سے 2 کپ سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں اور شوگر جو ہے وہ ماڈریٹ اماؤنٹ میں رکھیں. ٹھیک ہے. ایک چیز آپ نے بڑی زبردست کہی ہے کہ آپ اپنی روٹین جو کھانے کی ہے وہ سائیکل چینج کرتے رہیں. آپ رائس بھی لے سکتے ہیں، آپ روٹی بھی لے سکتے ہیں، میٹ بھی لے سکتے ہیں، پروٹین بھی لے سکتے ہیں، گرینز بھی لے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ سبزی اور دالیں بالکل نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے میٹ ہی لینا ہے، میں نے افطار میں بھی اور سحر میں بھی. یہ ہیبٹ ٹھیک ہے؟ یہ ہیبٹ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں، ہر اللہ تعالیٰ کی ساری حلال چیزیں ہیں تو ہر چیز کی اپنی افادیت ہے. تو ہر چیز آپ کو ڈفرینٹ نیوٹرینٹس دے رہی ہوتی ہے تو اس کو ضرور لیں. جو دالیں نہیں کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ دالوں کا آٹا پسوا کے آٹے میں اس میں وہ شامل کر لیں. دال کا آٹا تو پروٹین بڑا اچھا ہوگا بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ سبزیاں بالکل نہیں کھاتے تو سبزیوں کو انکارپوریٹ کریں، گوشت کے ساتھ ملا کے پکائیں یا کسی چیز کے ساتھ کمبینیشن کر کے بنا لیں. ایٹ لیسٹ جب ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو کھائیں. ٹھیک ہے. میں نے کچھ لوگوں کو پریکٹس میں دیکھا ہے کہ وہ سحری میں بھی صرف فروٹ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر افطار میں بھی صرف فروٹ لے رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے؟ بیکاز آپ کی باڈی کو تو سارے نیوٹرینٹس چاہیے، آپ کو فائبر بھی چاہیے، ہیلدی پروٹین بھی چاہیے، فیٹ بھی ہیلدی چاہیے آپ کو. تو کیا یہ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے صرف پھل لینا؟
نہیں، یہ ایکٹیویٹی بالکل ڈسکریج میں اس چیز کو کرتا ہوں کہ پھل جو ہیں وہ آپ کو صرف شوگرز اور فائبرز دے رہے ہوتے ہیں، نیوٹریئنٹس دے رہے ہوتے ہیں، تو باقی آپ کا پروٹین بہت بہت ضروری ہے. پروٹین کا آپ اگر استعمال نہیں کریں گے آئرن کی کمی ہو جائے گی. نکاحت آپ یہ پھل لے کے بڑا ریفریشنگ فیل کرتے ہیں، اگر آپ ایکسکلوسیولی پھلوں پر رہتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو جو ویکنس فیل ہو جائے گی. اور پھل جو ہے اس میں شوگر کی ایک اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے. میں لاسٹ کوسچن ہے آپ سے، پھر میں نے آپ سے میسج لینا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ملٹی وائٹامنس ڈفرینٹ سارٹ آف، وہ ایک پورا بنچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے بہت ہے، میں نے سحری نہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، ایون وہ اپنی افطار میں بھی یہ پریکٹس کرتے ہیں. یہ کتنا انہیلدی ہے؟ دیکھیں ملٹی وائٹامنس جو ہیں وہ آپ کو کوئی کیلریز یا انرجی نہیں دیتے، وہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو آپ کے جو وائٹامنس اور منرلس کی کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. ملٹی وائٹامنس ایک تو خود سے نہیں لینے چاہیے، آپ کے جگر کے مسائل ہو سکتے ہیں، گردوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کو کسی اچھے مالج سے پوچھ کے لیں. دوسرا یہ کہ آپ اپنی سحری اور ڈائٹ کو اتنا اچھا رکھیں کہ آپ کی جو کمی ہے وہ وہاں سے ہی پوری ہو جائے. رمضان میں ویسے ہی ہم جو جن گھروں میں فروٹ چاٹ یا ہیلدی وے میں کھانا وغیرہ سرو ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے ہم وائٹامنس وغیرہ ویسے ہی بند کر دیتے ہیں کہ آپ کو ملٹیپل سورس سے آ رہا ہے. کچھ لوگ سحری نہیں کرتے روٹین میں اور کہتے ہیں میرا روزہ ہے. آپ کرتے ہیں کسی صاحب ایسے بغیر سحری کے کہ میں روزہ رکھ لوں؟ سحری کرتے ہی ہیں؟ ایسا کبھی موقع ہوا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں سحری میں تو برکت ہوتی ہے تو اس کو کرنی چاہیے اور وہ آپ کی باڈی کے لیے بھی اچھی ہے. دیکھیں اگر آپ سحری نہیں کریں گے آپ کا میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جائے گا، باڈی آپ کے جو سسٹم ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، تو آپ کم کھانے پہ بھی زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہمیں ہوا بھی لگتی ہے، وہ والا حساب شروع ہو جائے گا. کہیں میرے بارے میں تو نہیں کسی نے آپ کو بتا دیا کہ ہوا بھی لگتی تو سحری کرنی چاہیے. بے شک آپ ایک منیمم سا بے شک ایک دودھ کا گلاس ایک بوائلڈ ایگ لے لیں، لیکن سحری ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. نہیں جی، بہت زبردست گفتگو ہماری رہی. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. محمد جاوید قصوری صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، آپ کے جانے کا بھی شکریہ. جب آپ وہاں جائیں گے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ہماری پوری پیغام ٹیم کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے کلینکل ڈائٹیشین فرحان خان صاحب. فرحان خان صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. لیڈیز کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. جلد کا مطلب جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.